इंसान फ़ी अहसन तक़वीम आमनतु बिल्लाहि सदक़ अल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन, करोड़ा बार शुक्र है उस परवरदिगार आलम का कि जिसने आज की सुबह हमें फिर से ज़िंदगी अता फ़रमाई और हमें ये सआदत और तौफ़ीक दी कि हम अपने परवरदिगार के यहाँ आकर सजदा-रेज़ हुए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। फरमाया यकीनन हमने इंसान को खूबसूरत सांचे में तख्लीक किया है। कायनात के अंदर अल्लाह ने अपनी जो खूबसूरत बेहतरीन आला मखलूक तैयार की, अशरफ मखलूक तैयार की, वो इंसान है। इंसान और हैवान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क है। हैवान के लिए जीने के लिए कोई उसूल नहीं है, कोई क़वाइद व ज़वाबित नहीं है। इंसान की ज़िंदगी के हर लम्हे के अंदर, हर सेकंड के अंदर क़वाइद व उसूल हैं और बताया गया कि इंसान तो ने किस तरह जीना है। इंसान अपनी मनमानी से, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कतई नहीं जी सकता। इंसान के लिए हराम है। इंसान को उसूल दिए गए, क़वाइद दिए गए कि बंदा मोमिन, ए इंसान तूने इन क़वाइद व उसूल व ज़वाबित के मुताबिक जीना है, तब तेरी ज़िंदगी में खूबसूरती भी होगी, आराम भी होगा, सुकून भी होगा। मैं चंद एक यानी लफ्ज़ों में बयान कर देता हूँ कि हमने किस तरह जीना है। सुबह सोए होती हैं, अल्लाह की बारगाह से आवाज़ आती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ऐ इंसान तेरी नींद से कई गुना बेहतर नमाज है। अब ये इंसान के लिए ज़िंदगी में, दुनिया में, आखिरत में आराम सुकून हर हवाले से इंसान नमाज की तरफ चला आए। वो जो चंद लम्हे का आराम है, सोना, वो इंसान के लिए हर हवाले से ख़राब है, बेहतर नहीं है। इंसान सुबह उठा, अल्लाह की बारगाह से आवाज़ सुनी, लब्बैक कहते हुए मस्जिद में आया। ये खूबसूरत अंदाज़ है। अल्लाह की बारगाह में झुका, इबादत की, नमाज़ पढ़ी और कुछ वक़्त निकाले कुरान की तिलावत करे। वो कुरान हुदल लिल मुत्तकीन, जो हिदायत है मुत्तकीन के लिए। और इसके अंदर फरमाया ला रैब फीह, कोई शक नहीं है, ऐसी ये किताब है, पाकीज़ा है, जो लिखा है ये ही हकीकत है। जो हम देख रहे हैं सामने आँखों के, मुमकिन हो कि वो 100% झूठ हो, लेकिन जो अल्लाह के कलाम में है वो ही हकीकत है बस, इसके अलावा कोई हकीकत नहीं है। तो अल्लाह के इस कलाम को, कुरान पाक को एज़ ए तिलावत पढ़ें और इसको समझने के लिए, इसलिए कि ये अक्लमंद लोगों के लिए, बाशऊर कौम के लिए, ईमान वालों के लिए, सोचो फ़िक्र करने वाले लोगों के लिए नाजिल हुआ। इसके अंदर थोड़ा गौर भी करना है, ठीक है ना। इसी तरह फिर हम एक घर के फ़र्द हैं, घर के सरबराह हैं। देखें घर के अफराद की तरबियत किस तरह हो रही है। मेरे घर के अंदर कितने अफराद हैं, बच्चियाँ, बच्चे, उनका अंदाज़ ज़िंदगी कैसा है, उसके अंदर गौर करें। बड़ा मदहम ले जाओ, खूबसूरत अंदाज़ हो। अपने बच्चों को सुबह नमाज, कोई भी ऐसा न हो जिसकी नमाज रह जाए, ये खूबसूरत तरीका है। फिर घर के अंदर माँ बाप ज़ईफ़ुल उमर हैं, तो फिर हमारी इबादत का बेहतरीन तरीका और हमारे अल्लाह के क़ुर्ब का बेहतरीन एक सबब हमारे पास मौजूद है। फरमाया मुस्कराते हुए माँ बाप के चेहरे को देखो, अल्लाह तुम्हें मकबूल हज का सबब अता करे। फिर माँ बाप ज़िंदा हैं, नमाज़ पढ़ ली, घर पहुँचे, बच्चों को मुकम्मल नमाज की तलकीन की, बच्चों ने नमाज़ पढ़ी, घर वाली पूरी फैमिली ने कुरान की तिलावत की। माँ बाप के साथ प्यार मोहब्बत करो, माँ बाप को मुस्कराते हुए देखो। दिन में कई मरतबा जब भी वक्त मिले ना, बच्चों से, बीवी से ज़्यादा वक्त माँ बाप को दो, उनसे गपशप करो, मजाक करो, प्यार दो, मुस्कराते हुए उनके साथ पेश आओ। कोई भी उनको तकलीफ़ है, कोई ज़िम्मेदार नहीं मेरी बीवी कि वो उनकी खिदमत करे, उनकी परेशानियों को दूर करे। शरी कोई ज़िम्मेदारी उनकी नहीं है, याद रखें। हाँ, इखलाक की फ़र्ज़ है वो करे, अगर वो ना करे तो उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। मेरी ज़िम्मेदारी है, वो मेरे माँ बाप हैं, वो मेरा शरी अखलाकी फ़र्ज़ बनता है, मैं ख़ुद ज़ाती अपने हाथों से अपने माँ बाप की खिदमत करूँ। होता है कि बस उन्हीं के सपुर्द, या बड़े हमारे कुछ लोग होते हैं, उन्होंने कुछ ख़वातीन या मर्द रखे होते हैं जो माँ बाप की खिदमत कर रहे होते हैं, उनको मंथली सैलरी मिल रही होती है। ना मेरे भाई, अपने हाथों से माँ बाप की तकलीफ़ात को दूर करें। आप में से जो बड़े हो गए ख़ुद वो सोचें, जो बुज़ुर्ग हो गए हैं वो ख़ुद सोचें कि औलाद अगर खिदमत नहीं करती, किसी से कराती है, कितना दुख होता है। ख़ुद ज़ाती तौर पे माँ बाप की खिदमत करें। फिर आगे सुबह का वक्त गुजर गया, आगे आपकी ज़िंदगी मुख्तलिफ़ मामलात में हैं, लोग मुख्तलिफ़ फील्ड्स हैं लोगों की। आप ऑफिस में जाते हैं, आपके यहाँ स्टाफ है, नीचे अमला काम करता है, आप बड़े हैं, कोई कंपनी है आपकी, तो आप अपने स्टाफ के साथ मोहब्बत के साथ पेश हैं, खुदा ना बन जाए, गुरूर तकब्बुर में ना रहे।
ایسا ہو کہ آپ جائیں کہیں کہ سر آگے، ان کی سانسیں رکی ہوں بیچاروں کی، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا رب تعالیٰ نے تجھے دولت دی غرور و تکبر کے لیے، اپنی مخلوق پر ظلم و ستم کرنے کے لیے، یا اپنی مخلوق پر روب ڈالنے کے لیے اللہ نے تمہیں دولت دی ہے؟ نہ میرے بھائی، ایسا انداز ہو کہ آپ جائیں تو آپ کا سٹاف، آپ کا عملہ، آپ کے نیچے کام کرنے والا دل خوشحال ہو جائے، ان کے لوگ دل سے آپ کو چاہتے ہوں، محبت کرتے ہوں۔ پھر آپ ان میں سے دیکھیں کہ جو مزدور ہوتے ہیں نا بیچارے، کبھی کام لگے کبھی نہ لگے، پریشانیاں ہوتی ہیں ان کی۔ صرف یہ نہیں کہ بس انہوں نے صبح شام کھانا بچوں کا لے کے جانا ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، بس ان کی پریشانیاں، خوشی غمیاں یہ بھی ہوتی ہیں۔ پھر پوچھ لیا کریں پورے سٹاف میں، کوئی پریشان، کوئی غم میں، کوئی خوشی میں، کوئی معاملات، پھر ان کی ذاتی معاونت کیا کریں۔ یہ خوبصورتی ہے اور ایمان کی بہترین علامت ہے، یاد رکھیں۔ جو منتھلی یا ان کو ان کے کام کے مطابق جو ان کو وظیفہ مل رہا ہے، اس سے ہٹ کے ان کی معاونت کیا کریں۔ خدا کی عزت کی قسم، جو بھی اپنا مزدور طبقہ ہے، محنت کش لوگ ہیں، ان کے اخراجات گھر کے، وہ کھانا پینا تو گزارے لگ چل رہا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، تو بڑے لوگوں کو علم نہیں ہے کہ ان پر کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ اس حادثات سے بڑی مجبوری ان کے اخراجات بن جاتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو اس طرف لازمان متوجہ ہوا کریں۔ اسی طرح اس کے علاوہ کوئی مزدور ہے، ہم میں سے کوئی چھوٹا آدمی ہے جو جا کے کام کرتا ہے، وہ اپنی ڈپٹی کو خوبصورت سر انجام دے۔ ہوتا ہے کہ کوئی ٹیچر ہیں پڑھانے کے لیے گئے، ان کا وقت ہے صبح 7 سے 12 بجے تک، یہ ان کی ڈپٹی ہے، اور ان اوقات کی، ان لمحات کی مکمل وہ تنخواہ لیتا ہے۔ اب وہ کچھ پیریڈ پڑھا کے بس گپ شپ چائے پی رہے، ادھر کی بچوں میں گپ شپ چل کے وہ پیریڈ گزر گیا، اس کی تنخواہ 100% حرام ہے۔ وہ جس وقت کی تنخواہ لے رہا ہے، اس وقت کو اپنی منمانی کے مطابق گزار رہا ہے، وہ بچوں کو نہیں پڑھا رہا۔ ایسا نہ کریں۔ جو وقت ہے بالکل اسلام کے مطابق، اسلام جو کہتا ہے اس کے مطابق چلو، اس وقت کے اندر اپنی ڈیوٹی ادا کرو۔ اور پھر طریقہ یہ ہونا چاہیے، آپ اگر ٹیچر ہیں، بچوں کے یہاں محبت دیں۔ استاد کہتے اسے ہیں کہ جو اپنی علم کی قابلیت کے دباؤ پہ بچوں کے دل کے اندر علم کو راسخ کرے، وہ استاد ہوتا ہے۔ ڈنڈے کے دباؤ پہ تو ہم گدھے کو بھی لین پہ لگا سکتے ہیں، ہم جانوروں کو بھی لین پہ لگا سکتے ہیں۔ بکریاں لین پہ چل رہی ہوتی ہیں، ادھر ادھر نہیں منہ مارتی، چرواہے کا کام ہے یہ۔ ہم ٹیچر ہیں تو ٹیچر بن کے، چرواہے والا انداز نہیں۔ ٹیچر کا انداز یہ ہے، اپنی زبان، اپنے لہجے، اپنے علم کے ذریعے بچوں کے دماغ کے اندر، دلوں کے اندر علم کو راسخ کریں، ان کی تربیت کریں، یہ ہوتا ہے ٹیچر۔ ڈنڈے کے دباؤ پہ تو جانور جو اصول کو نہیں مانتا اس کو بھی لائن پہ لگایا جا سکتا ہے، تو وہ چرواہوں کا کام ہے، علم والے کا یہ کام نہیں ہے۔ آپ سکول میں انٹر ہوئے، آپ کے بچوں کے دلوں کے اندر خوشی ہو کہ ہمارے سر آ گئے، یہ آپ کا انداز، آپ کا لہجہ، آپ کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور جہاں کہیں بھی ہیں، جب بھی اذان کا وقت آیا، کائنات کے سارے احکام پس پشت کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں جا کے جھک جائیں۔ وہ سب کا خالق و مالک ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہ کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اس نے اب بلا لیا، پھر میری ذات کی میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب اس کا حکم آ گیا، میرے جسم کا ہر عضو اس کے حکم کا پابند ہے، میں فی الفور سب کچھ چھوڑ کر اس کی بارگاہ میں جا کے سجدہ ریز ہو جاؤں۔ زبان کے اندر مٹھاس ہو، حسن اخلاق ہو، پیار محبت ہو۔ پھر میرے گھر کے اندر یہ نہ ہو کہ اکثر فلمیں ٹی وی لگی ہے، عجیب طرح فنکشن لگے ہوئے ہیں، نہ، میرے گھر کے اندر سیرت صورت مصطفیٰ کی کتابیں ہونی چاہیے، کچھ تفسیرات ہونی چاہیے۔ میرے بچوں کے اندر ایک خود ذاتی ایسا ذوق پیدا کروں کہ میرے بچے خلفائے راشدین کی تاریخات کو پڑھیں، میرے بچے سیرت مصطفیٰ کو پڑھیں، میری بچیاں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی سیرت کو پڑھیں۔ پھر ان کے ذہن میں کچھ اصول لینے ہیں ہم نے، اور ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ میری زندگی سے ہر منسلک انسان خوشحال نظر آئے، میری وجہ سے، میرے وجود سے، میری زبان سے، میرے کلام سے، میرے انداز سے کسی کو دکھ نہ ہو، کسی کو غم نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو، چاہے وہ میری اولاد ہے، چاہے وہ میرے مقتدی ہیں، چاہے وہ میرے شاگرد ہیں، چاہے وہ میرے مرید ہیں، چاہے میرے ماں باپ ہیں، چاہے وہ میری بیوی، کوئی بھی ہے، میرے ہاں سٹاف ہے، کام کرنے والے ہیں، میرے گھر کے اندر نوکرانی ہے، نوکر ہے، میرا ڈرائیور ہے، کوئی بھی، وہ مجھے دیکھ کر خوشحال ہو جائے، یہ ہے خوبصورت زندگی، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار تو اپنے کس بندے سے پیار کرتا ہے؟ فرمایا جو میرا بندہ میرے بندوں سے پیار کرتا ہے، میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، اس زندگی کو خوبصورت کریں، اسلام کے اصول لیں، میری ذات سے ہر بندہ خوشحال نظر آئے۔
اگر اس طرح نہیں ہو سکتا نا، پھر دوسرا اصول یہ لیں، اگر اتنا ہمارے اندر ایمان نہیں پختہ، اتنا اچھے نہیں ہیں ہم، تو پھر دوسرا اصول لے لیں کہ میرے وجود سے، میری زندگی سے، میرے کلام سے، میرے انداز سے، میری آواز سے، میرے الفاظ سے کسی کو کبھی غم نہ ہو، دکھ نہ ہو۔ ہمیشہ اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتے نا، پریشانی نہ دیں، یہ دوسرا اصول ہے۔ اگر اس کے برعکس ہوا، پھر ہم مومن کیا، مسلمان کیا، انسان بھی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ اصول ہے جینے کا، یاد رکھیں۔ قرآن حدیث، یہ اسلام ہے، اسلام اسی چیز کا درس دیتا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کون ہے ہمارے سامنے، کس طرح کے، اسلام کیا کہتا ہے۔ اپنی زندگی اندر خوبصورتیاں پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں، محبتیں پیدا کریں، چاہت پیدا کریں، ہر ایک کو خوشی دیں۔ کبھی بھی اپنے زبان کے سخت کڑوے لہجے سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ ہمارے ہاں تو ماں باپ بھی ہمارے سخت لہجے سے اداس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا، کائنات کا بدبخت ہے وہ انسان کہ جس کے ماں باپ اپنی ضروریات اور اپنی اولاد کو ہدایات کہنے سے ڈرتے ہیں، اپنی ضروریات نہیں مانگ سکتے اور ان کی غلطیوں پر ان کو تنبیہ نہیں کر سکتے۔ کائنات کا بدترین اور بدبخت ہے وہ انسان۔ آج میں اور آپ دیکھیں، جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں وہ اپنی اولاد کو نہیں کہہ سکتے کوئی اس طرح کی بات۔ ہم جو جوان بیٹھے ہیں، میرے ماں باپ کی کیا ضرورت کہ وہ مجھے کوئی تنبیہ کر سکے کہ بیٹا یہ نہیں کرنا۔ تو یہ بدبختی کی انتہا ہے، یاد رکھیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمیں اسلام ملا، ہمیں ایمان ملا، ہمیں کلمہ ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عطا کی گئی، ہمیں یہ جہاں ملا، ہمیں اشرف المخلوقات میں تخلیق کیا گیا، ہمیں پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا گیا۔ تو پروردگار نے ہمیں اپنی زمین پر نائب خلیفہ بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، مسجود ملائکہ بنایا، لقد کرمنا بنی آدم کا تاج ہمیں پہنایا۔ اس کے باوجود ہم وہ انسانی ایمان، اسلام، پھر انسانیت، اس سے نیچے چلے گئے۔ تو ہم نے تھوڑا اصول لینے ہیں جینے کے، اسلام کو سمجھنا ہے، اپنی زندگی کو خوبصورت کرنا ہے، اپنی زندگی کے ذریعے دوسروں کے ہاں بہتریاں لانی ہے، کسی کو غم نہیں دینا، پریشانی نہیں دینی۔ یہ اسلام ہے اصولی طور پہ، بنیادی طور پہ۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔